الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی وہ یہودی ہو یا نصرانی میری امت کی خبر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ دوزخی ہے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کے دائرہ اطاعت میں آنا تمام کائنات کے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ایسا بین الاقوامی قانون ہے جس کی پھیروی دنیا کے ہر شخص پر لازم ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چونکہ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے، ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر طبقہ کے لیے اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سب پر یکساں فرض ہے، خواہ کوئی کسی قوم کی، کسی ملک اور کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو. اس حدیث میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کا ذکر اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں قومیں خود اپنا ایک دین اور ایک شریعت رکھتی تھی. ان کی اپنی اپنی آسمانی کتابیں تھے جن کو مدار عمل و نجات ماننے کا ان کو خدائی حکم تھا. اس لیے ان کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتابوں کے تابع ہے اور جن کا دین بھی آسمانی دین ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کا اتارا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آخری دین اسلام کے نفاذ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اماگیر بعثت کے بعد بھی جب ان قوموں کے لیے پیغمبر اسلام کی رسالت تسلیم کے بغیر چارہ نہیں اور شریعت اسلام کے دائرہ میں آئے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں، تو پھر وہ قوم پیغمبر اسلام اور شریعت اسلام پر ایمان و عمل کے بغیر ابدی نجات کیسے پا سکتی ہے جو کسی آسمانی دین کے پابند بھی نہیں ہے، جن کے پاس کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی اور رسول کی پیروی بھی نہیں ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی و رسول کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہے، یہودی اور عیسائی کہا کرتی تھی کہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب شریعت تورات و انجیل کی متبع ہونے کی وجہ سے ہم تو خود نجات یافتہ ہے، جنت تو ہمارا پیدائش حق ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانے اور اس کو اپنا دین. اس حدیث کے ذریعے کی اس غلط عقیدہ و خیال کی بھی تردید کی گئی اور ان پر واضح کیا گیا